منیب صاحب، یہ جو گریڈ الائنس کی تقریب ہونی تھی وہ تقریب ایک معمہ بنی ہوئی ہے. ویسے تو انہوں نے سیمینار کیا ہے، خطاب کیا ہے، لیکن کیا جو انتظامیہ جواز دے رہی ہے کہ کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، روٹ لگتے ہیں، سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ جواز ویلڈ ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو اس پہ شور کر رہی ہے کہ ہمیں یہاں تک ہمیں دبایا جا رہا ہے کہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، ان کا جواز درست ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایکچولی مجھے کہیں ٹریول کرنا پڑ گیا تھا، اس لیے گاڑی بھی آپ سے بات ہو رہی ہے. ارشاد عارف صاحب سے معذرت. اب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑا لیم سی بات ہے اگر ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی بیچز کی وجہ سے یہ سلسلہ ہے، یا بیچز کی وجہ سے یہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں، یا جگہ پرووائڈ نہ کرنا. میچ اگر اس وقت میں غلط نہیں ہوں تو شاید لاہور میں ہو رہا ہے. اسلام آباد کے اندر اگر کوئی پروویژن دی جاتی ہے، اگر کوئی جگہ وہ اپنے پیسے پر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر وہ کانفرنس ہو بھی جائے گی اور اس کی میڈیا کوریج بھی ہو جائے گی تو کیا اس سے حکومت گر جائے گی، یا اس نظام کی کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے گی جو پہلے نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ اوور کل ہے حکومت کی جانب سے، اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو سیمینار یا کانفرنس ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے ایک دو بیٹھکیں ہوئی ہیں، آپ کی اطلاع کیا ہے کہ کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس سنجیدگی کے ساتھ بننے جا رہا ہے، یا ابھی یہ آپس کا افہام و تفہیم ہو رہا ہے؟ جس طرح شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں پہلے اتفاق رائے پیدا کریں گے، تو ابھی اتفاق رائے کی منزل نہیں آئی، اس کے بعد گرینڈ الائنس کی منزل آئے گی. دیکھیے شاہد عارف صاحب، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو بھی کوئی الائنس ہوتا ہے اس کے اندر ایک رائٹ ونگ طاقت کی تو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رائٹ ونگ طاقت یا جماعت اسلامی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. اب اگر آپ نے آج معائنہ کیا ہو تو جو کامران مرتضیٰ صاحب کی ٹویٹس ہیں اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی کلی طور پر مولانا صاحب اس پر آن بورڈ نہیں ہے، اور اگر وہ آن بورڈ نہیں ہے تو پھر یہ اپوزیشن الائنس ہمیں سے مکمل تو نہیں. لیکن یہ اگر مولانا فضل الرحمان ابھی تک تیار نہیں ہوئے اور اس کانفرنس میں بھی وہ شریک نہیں ہیں، وہ قطر کے دورے پر ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی تلخیاں جو ہیں اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب پھونک پھونک پر قدم رکھ رہے ہیں، یا شہباز شریف صاحب کی جو ان سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ابھی اندیا نہیں دیا اور وہ دونوں کشتیوں کے سوار رہنا چاہتے ہیں یا ہیں ابھی تک؟ میرے خیال میں شاہد عارف صاحب دونوں عوامل کا اثر اس کے اندر ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے، مولانا صاحب کا کوئی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، کوئی لو لاسٹ تو ہے نہیں تحریک انصاف کے ساتھ، جب ان کے تو اپنے خدشات ہی رہے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، بلکہ بڑے ان کو زخم کھائے ہیں انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کے ہاتھوں وربلی، اور جو گفتگو یا باتیں عمران خان صاحب بحیثیت پارٹی سربراہ مولانا صاحب کے بارے میں کرتے رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں مجھے تو فرینکلی نہیں نظر آ رہا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کا ساتھ آنکھیں بند کر کے دیں گے. اور ایک اور بہت بڑا فرق ہے مولانا صاحب کا، کہ مولانا صاحب تو سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام ہی دھاندلی زدہ ہے، اور تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی دھاندلی کی پیداوار ہے، جبکہ تحریک انصاف کا مقدمہ یہ ہے کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی سوائے خیبر پختونخوا کے. لہٰذا ایک تو یہ فرق آ جاتا ہے. دوسرا، مولانا صاحب جہاں اپوزیشن کے اتنے قریب نہیں ہے، وہاں کو حکومت کے بھی بہت قریب نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ریلیونس رکھنا جانتے ہیں. شاہد عارف صاحب، یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور وہ اپنی پوزیشن کے اوپر بے شک ان کی عددی اکثریت اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن اپنی اہمیت کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دونوں عوامل کا ہاتھ ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ بتائیے گا منیب صاحب کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بن رہی، اور جبکہ نون لیگ نے بڑی کوشش کی اور اب کابینہ میں توسیع ہونے جا رہی ہے، اسٹریٹجی کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ کیا پیپلز پارٹی بھی اپنی اہمیت سے ادراک تو ہے کہ حکومت ان کی مرہون منت ہے، لیکن حکومت بنا کے کیا وہ اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ وہ حکومت کا حصہ ہے بھی اور ایک طرح سے نہیں بھی. وہ گیٹ پر کھڑے ہوئے، دروازے پر کھڑے ہوئے اتحادی ہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بہت نتھی ہوتے ہیں تو ہمارے آگے فیوچر پراسپیکٹس خراب ہوں گے. وہ کوئی مسلم لیگ نون کی قیادت کے یا ان کے طریقہ سیاست کے اتنے کوئی فین نہیں ہے. جبکہ آصف زرداری صاحب جو کہ صدر مملکت ہیں اور افیکٹولی پاکستان پیپلز پارٹی کے عام معاملات کے ذمہ دار بھی ہیں،
وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوریاں بڑھیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آگے آنے والی جو ان کی جنریشن ہے اس میں وزرائے اعظم بنے. وہ بلاول صاحب کے لیے بھی فیوچر دیکھتے ہیں, وہ آصفہ بھٹو صاحبہ کے لیے بھی فیوچر دیکھتے ہیں. اور آصف زرداری صاحب یاد رہے اس نظام کے ایک دستخط کنندہ بھی ہیں. لہٰذا وہ میں سمجھتا ہوں جہاں تھوڑے بہت گلے شکوے چلتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, لیکن کچھ ایسا پیپلز پارٹی نہیں کرنے جا رہی جس سے یہ نظام گر جائے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ اس وقت کوئی بظاہر حالات ایسے نہیں تھے کہ کابینہ میں توسیع کرنی پڑے. بجٹ کے موقع پر تو ضرورت ہوتی ہے حکومت کو, کچھ بے چینی نظر آتی ہے. یہ اچانک کابینہ میں توسیع کیا پارٹی کے اندر کوئی اختلافات یا کوئی کشمکش یا بے چینی ہے, اس کو اور کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے, یا واقعتاً حکومت سمجھتی ہے کہ ایک سال میں ہم نے جو کچھ اچیو کرنا تھا کر لیا ہے, اب ہماری مرضی ہے, ہم جتنے لوگوں کو نوازنا چاہتے ہیں نواز لیں تاکہ مزید مضبوطی کے ساتھ کام کر سکیں؟ کیا وجہ بظاہر نظر آتی ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو شاہد عارف صاحب جو حکومت کے فیصلے ہیں ان میں اوور سٹفنگ ہوتی ہے. آپ جب کابینہ کے اندر, کیا کابینہ کے اندر گنجائش تو چلے ہمیشہ ہی ہوتی ہے, لیکن کیا ضرورت ہے اتنے وزراء کی؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. اور میرے نزدیک تو شہباز شریف صاحب بہت سے کام خود بھی کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات جو کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہمارے ملک میں موجود ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے. تو جو راضی کرنے کا ایلیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس میں راضی کیا بھی جا رہا ہے. وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ان کو بھی لوگوں کو راضی کرنا پڑتا تھا, لیکن اس حکومت کا تو یہ رہا ہے کہ انہوں نے راضی کرنا ہے. اب جو پیپلز پارٹی کو بھی لانے کا ساتھ ایک ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ آئیں تاکہ نظام میں ان کا سٹیک بڑھے. لیکن جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کو تو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ڈپرائیوڈ رہے ہیں, ان کو راضی کیا جائے تاکہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے. الیکشن کے اندر آگے آنے والے جو پلاننگ ہے اس کو کس طرح سے کیا جائے, مینج کیا جائے, یہ ان چیزوں کا اس میں عمل دخل ہے. ضرورت کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کبھی بھی وفاقی کابینہ میں کوئی انڈکشنز ہوتی ہیں. صحیح ہے. اچھا نئی کابینہ میں کچھ مصطفیٰ کمال صاحب کا نام بھی ہے, خالد مگسی صاحب کا نام بھی ہے, فیصل وارڈا صاحب کا نام بھی رپورٹ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وارڈا صاحب اگر وزیر بنے تو وہ کون سی وزارت ان کے پاس ہوگی, اور وہ جو حکومت پہ تنقید کرتے تھے وہ سلسلہ رک جائے گا؟ دیکھیے وہ اس وقت جو تنقید وارڈا صاحب کرتے ہیں وہ تو سلسلہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں اگر وہ اس حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر وارڈا صاحب کے لیے بہت سی باتیں کھل کر کرنا مشکل ہوگا. یعنی یہ ان کی زبان بندی کے لیے وزارت ان کو دی جا رہی ہے, اور یہی خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا حصول خیر نہ صحیح, تھوڑا سا دفع شر کے لیے ان کو وزارت دے دی جائے تاکہ کم از کم کچھ تو زبان بند کریں. نہیں, میرے خیال میں زبان بندی سے زیادہ اس میں اور معاملات ہیں جناب شاہد عارف صاحب. اس میں تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے حالانکہ ان کو وزارت ملنا نہ ملنا اس کی اہمیت نہیں ہے. وارڈا صاحب وزارت کے شاید ان کو اتنے وہ نہیں ہوگا انہیں کہ اس سے ان کو طاقت میں اضافہ ہوگا. طاقت ان کے پاس ویسے ہی موجود ہے اور وہ اپنی طاقت ڈرا کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے اور جو اینٹیگنائز ہوئے ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے ساتھ ملانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن مشکل ہوگا وارڈا صاحب کے لیے اس نظام کے اندر حصہ ڈال کر پھر یہ کہنا کہ یہ سب سارے نکمے ہیں یا سارے فارغ ہیں, کیونکہ پھر تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ ممبر ہوں گے اور بینگ اے کیبنٹ ممبر ان کو بہت سی باتوں کا لحاظ بھی کرنا پڑے گا.